اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو لوگ نیک اعمال کریں، اب خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ اہل ایمان ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم ان کو طیب زندگی عطا فرمائیں گے، ہم ان کو شاندار زندگی دیں گے، کیونکہ دنیا کا سارا نظام، ساری ترتیب، سارے معاملات ایک اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلے فرماتے ہیں وہی نافذ ہوتے ہیں، اور دنیا کا نظام اللہ کی مرضی کے مطابق ہی چلتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جس کی زندگی میں خیر پیدا فرما دیتے ہیں تو ہر طرف سے ایسے اسباب تیار ہو جاتے ہیں کہ انسان خیر اور خوشی میں رہتا ہے، اور جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ناپسندیدگی کے فیصلے فرما دیتے ہیں اور اس کے حق میں اللہ تعالیٰ شر کے فیصلے فرما دیتے ہیں، تو ہر طرف سے ایسے اسباب بن جاتے ہیں، ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ انسان پریشانیوں میں گھرتا چلا جاتا ہے، انسان پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور کسی طرح اس کو چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ وہ خیر کی طرف بڑھنا چاہتا ہے مگر اس کو انجام کار برائیاں ملتی ہیں، اس کو پچھتانا ہوتا ہے، اس کو تکلیفیں ملتی ہیں۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے بتائے ہوئے اس قانون کے خلاف انسان چلتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کر دیا کہ جو انسان صحیح اعمال کرے، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرے، کسی کا نقصان نہ چاہے، کسی کا برا نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کا حق نہ دبائے، کسی کو اذیت نہ دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے انسان کی دنیا کی زندگی کو ہی جنت بنا دیں گے۔ اس کی دنیا کی زندگی میں ہی اتنی خیر آ جاتی ہے، اتنی اچھائیاں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں، اور وہ انسان تکلیف اور غم سے دور رہنے لگتا ہے، اور وہ دل کے اعتبار سے اتنا مطمئن ہوتا ہے، ایسی زندگی وہ گزارتا ہے کہ اگر اس زندگی کی راحت کا مزہ بادشاہوں کو مل جائے تو بادشاہ اپنی بادشاہت چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ایسی راحت، ایسی عزت، ایسا سکون، ایسا اطمینان اور ایسی فرحت اس کی زندگی میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسی آیت کا دوسرا مضمون یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف دنیا میں کام کرے، لوگوں کو اذیت دے، لوگوں کو پریشانیاں دے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی زندگی میں تکلیف پیدا کر دیتے ہیں، اس کو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں گھیر دیتے ہیں، اور وہ انسان تمام زندگی بھی کوشش کرتا رہے، اس کے باوجود پریشانیوں سے نہیں نکلتا ہے۔ دراصل یہ ایک حقیقت ہے کہ ساری ترتیب، سارا نظام، سارا ضابطہ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ جو فیصلے کرتا ہے وہی فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جس طرح نظام کو لے کے چلتا ہے، یہ نظام اسی طرح چلتا ہے۔ انسان اپنے ظاہری اسباب پر اعتماد کر کے، اپنے ظاہری مال و دولت کو دیکھ کر ظالم و جابر نہ بنے، کیونکہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی کی ترتیب و نظام یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کو رحمت دینی ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کو زحمت دینی ہے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جن کی جائیدادوں میں طرح طرح کے عیش و آرام کے سامان موجود ہیں، گھروں پر گاڑیاں ہیں، مگر وہ ہسپتالوں کے اندر چیئر کے اوپر چل رہے ہیں، گھر میں بنگلے ہیں، ان کے یہاں محلات ہیں، مگر وہ اسپتالوں کی کوٹھڑیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے بینک بیلنس ہیں، ان کے یہاں کھانے دانے پانی کا شاندار انتظام ہے، مگر وہ لوگ چند دانوں کے اوپر اپنا بسر کر رہے ہیں۔ ان کے یہاں پانی کی نہریں جاری ہو سکتی ہیں مگر وہ صرف چند گھونٹ پانی پی پاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ انسان مال و دولت کو دیکھ کر اللہ کو نہ بھولے، اللہ کے قانون سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرے، اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا اپنا پہلا فرض سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنا انسان اپنی پہلی ذمہ داری خیال کرے۔ سارے معاملات اللہ کی رضامندی کے بعد ہیں۔ اگر اللہ راضی ہیں تو انسان اطمینان سے زندگی گزارے، اور اگر کسی بھی عمل سے، کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں تو آدمی چین و سکون کو الوداع کہے، پہلے اللہ کو راضی کرے، پہلے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ یہ بہت بڑی انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر انسان اپنی اس ذمہ داری سے دستبردار ہو جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہی پروردگار عالم جس نے اس کو بے بہا نعمتوں سے نوازا، جس نے اس کو بے انتہا انعامات سے نوازا، وہی پروردگار عالم پھر اس کو مصیبتوں میں بھی گھیر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر مصیبتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔
اولاد کی طرف سے بھی پریشانیاں ملتی ہیں، بیوی بچوں کی طرف سے بھی پریشانیاں ملتی ہیں، بڑوں چھوٹوں کی طرف سے بھی پریشانیاں ملتی ہیں، کاروبار سے بھی پریشانیاں ملتی ہیں، متعلقین اور رشتہ داروں کی طرف سے بھی، حتیٰ کہ جو اس کے اپنے ہیں ان کی طرف سے بھی، اور خود اس کی اپنی ذات کی طرف سے بھی اس کو پریشانیاں ملتی ہیں۔ یہ خود بھی صحیح نہیں رہتا، ہر طرح کی تکلیف اس کو گھیر لیتی ہے۔ یہ سب صورتحال اس وقت میں پیدا ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض رہتے ہیں، اور جب اللہ راضی رہتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں انسان کی معاون بن جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کی مدد کرتی ہیں اور انسان کو راحت پہنچاتی ہیں۔ یہی اللہ کا قاعدہ ہے، یہی اللہ کا ضابطہ اور قانون ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔